اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کا جو نظام ہے وہ بڑا خالص نظام ہے۔ اللہ پاک خالق ہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ پاک مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اور اللہ پاک ہی رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ ایک اللہ سے ہوتا ہے، پوری کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اس پوری دنیا کا نظام چلانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 دنوں میں پوری کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ مجھے آپ کو، جن و انسان کو، پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جو ہے ہم سب کو بنایا ہے، ہمارے دلوں کو، ہمارے چہرے کو، غرض کے پورا جسم ہی خوبصورت موتیوں کی طرح ڈھال دیا ہے کہ جب آئینے میں انسان خود کو دیکھتا ہے تو وہ یہاں سے بھی دیکھتا ہے کہ میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے، بال کیسے لگ رہے ہیں، آنکھیں کیسی لگ رہی ہیں، کپڑے کیسے لگ رہے ہیں، جسم کیسا ہے، ہاتھ کیسا ہے، پاؤں کیسا ہے۔ جب انسان اپنا محاسبہ خود کرتا ہے تو اس کے دل سے بھی ایک ماشاءاللہ کی خود سے ایک لہر، خود سے ایک آواز نکلتی ہے جو اسے اس بات پر لے کر جاتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے انسان کو بنایا تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور اس کا ترجمہ ہے اور میں نے جنوں انسان صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اللہ پاک کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جو مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اس پوری کائنات کا نظام جب اللہ پاک نے کہا ہے کہ چلانے والا میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، تم سے پہلے جتنی مخلوق آئی ہے ان کو بنانے والا، ان کا نظام چلانے والا میں تھا، نبیوں کا، صحابہ کا، ولی اللہ کا، تابعی کا، توابین کا، گرد حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا جو نظام ہے، اس نظام جو فرشتوں کا نظام ہے، اس نظام کو چلانے والے بھی اللہ، اس کائنات کے نظام کو چلانے والے بھی اللہ، میرے اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کا نظام بھی چلانے والے اللہ۔ جب اللہ تعالی نظام بنانے والے ہیں، نظام چلانے والے ہیں، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، تو ہم لوگ صرف اس آیت کی طرف توجہ اگر دے لیں
تو ہماری پوری زندگی بن سکتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے آگے، کہ قرآن پاک میں 27ویں سپارے کے اندر ہے کہ اللہ پاک خود کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے میرے بندے تجھے اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ میں نے تجھے کتنا اچھا بنایا. دوسرا، تجھے اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ تیرے جسم کے سارے اعضاء صحیح سلامت بنائے. کروڑ ہاں شکر ادا ہے. تیسرا شکر اس چیز کا ادا ہونا چاہیے کہ مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلی، الحمدللہ ہم سب نے. اور سب سے بڑا فخر کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے. ہر وقت کے ہر نبی نے کلمہ پڑھا ہے. جو ہمارے آخری نبی ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ختم نبوت کے صدقے، اس کلمے کا جو ترجمہ ہے، اس کلمے کی جو محنت ہے، وہ ہر ایک مسلمان کے ذمہ ہے. انسان اپنی تخلیق کو سمجھ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا کہ میرا مقصد کیا ہے. 3 سال مدرسے میں انسان داخلہ لیتا ہے حفظ کے لیے، تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے میں 3 سال میں حفظ کر لوں گا. میرا مقصد حفظ کرنا ہے، قرآن پاک کو یاد کرنا ہے، ایک مقام حاصل کرنا ہے، دنیا اور آخرت کی بہاریں لوٹنی ہیں. وہ گیا، داخلہ لیا مدرسے میں، دن اور رات ایک کیا. قاری صاحب نے بھی، خود بھی، اس کے والدین کے بھی، بچے کے، اور ایک منزل تک پہنچا، قرآن پاک کو حفظ کیا. یعنی ایک مقصد تھا کہ وہ مدرسے گیا. پھر عالم بنا، 8 سال محنت کی، مفتی بنا 2 سال، آگے جتنا جتنا منزل طے کی. یہ ایک مقصد ہے. سکول میں داخلہ لیا، مقصد ہے کہ ہم پڑھ جائیں، ہم لوگ اچھے برے کی تمیز سیکھ جائیں، اس سکولوں میں جائیں جو سکھایا جاتا ہے اچھا برا، یہ ساری چیزیں جو دنیا کی تعلیمات ہیں وہ بھی ضروری ہیں. تو وہ بھی ایک مقصد ہے کہ نرسری سے پریپ میں جانا، پریپ سے 1، 1 سے 2، 2 سے پھر ڈائریکٹ 10، یعنی یہ کلاسیں 2، 3، 4، یہ ساری 10 تک پڑھنا. 10 سے آگے پھر کالج میں پڑھنا. کالج میں پڑھنے کا مقصد ہے کہ یونیورسٹی میں جائیں. یونیورسٹی میں جا کے آگے پڑھنے کا مقصد ہے کہ ایک بڑی ڈگری مل جائے. مگر ایک بات یہی پہ ہے، کوئی ڈاکٹری کی ڈگری لے رہا ہے تو اس کا مقصد ہے، انجینئر کی ڈگری لے رہا ہے تو اس کا مقصد ہے، پولیس کی ڈگری لے رہا ہے تو اس کا مقصد ہے، وکیل کی ڈگری لے رہا ہے تو اس کا مقصد ہے. مگر یہاں پہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تیرا مقصد کیا ہے اے بندے؟ اپنا مقصد بھی تو دیکھو نا. سکول کا مقصد نظر آتا ہے، دکان میں جا کے شٹر کھول کے بیٹھنا مقصد نظر آتا ہے، ڈیوٹی پہ پہنچنا، نوکری پہ پہنچنا، بزنس میں پہنچنا، کاروبار پہ پہنچنا مقصد نظر آتا ہے. مگر ہم اس آیت کو آج بھولے بیٹھے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے. یہ مختصر سا بیان ہے میرا، کوشش کروں گا کہ کچھ سادہ لفظوں میں سمجھا سکوں، اور اللہ پاک عمل کی توفیق مجھے بھی دے، سننے والوں کو بھی دے، ہم سب کو دے. کیونکہ جس کو ہدایت مل گئی اس کو دنیا کی ہر چیز ہی مل گئی، اور یہ ہدایت اللہ پاک خود عطا فرماتے ہیں. مانگتا رب سے رہے انسان، مگر عطا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. جہاں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کی بات کر رہا تھا، وہاں بھی میں اللہ کے ارشاد کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صرف کا مطلب کیا آتا ہے کہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، اور خالصتاً نیت کے ساتھ
عبادت کے لیے فرشتے بہت موجود ہیں. اب ابلیس کو دیکھ لیں، آسمان کتنا بڑا ہے جہاں تک انسان کی آنکھ جاتی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب چاروں سائڈوں سے آپ دیکھ لیں، ہر طرف آسمان کی کتنی اونچائی اور کتنی لمبائی اور کتنا پھیلا ہوا ہے، طویل، بغیر ستونوں کے اللہ پاک نے کھڑا کیا ہے. یہ قدرت ہے. پانی کے اوپر زمین کو بچھایا، قدرت ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ابلیس شیطان آسمان کا کوئی کونا شاید ہو، اگر آسمان کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے وہاں سجدہ نہ کیا ہو، مگر جہاں ایک سجدے سے انکار کر دیا وہاں اللہ پاک نے اس کو زمین پہ گرا دیا، اس کو قیامت تک کے لیے سزا دے دی. کہ جب اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو جب اللہ کی ہی بات کا انکار کر دے، وہ جتنا مرضی پیارا ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ 99 دفعہ اچھائیاں کر لیں اور ایک دفعہ آپ اگر کسی کے ساتھ برائی کر لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی ساری اچھائیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے اور آپ سے منہ موڑ لیتا ہے. یہی ہوتا ہے نا جی. مگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات سے انکار کرتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم نے آج کے دن میں رب کی کتنی بات مانی ہے، اللہ کے کتنے طریقوں پہ چلے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طریقوں پہ چلے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ آج ہم نے اچھا کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ برا کیا، آج کتنا سچ بولا، آج کتنا جھوٹ بولا، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، کتنا حلال کمایا، کتنا جو ہے نا ہم نے حلال کام کیے، کتنے ہم نے حرام کام کیے. اگر آپ لسٹ بنانا شروع کر دیں تو گناہوں کی تعداد، برے کاموں کی تعداد زیادہ نکلے گی اور اچھے کاموں کی تعداد کم نکلے گی. اس کے باوجود بھی رب کا معاملہ کہ جو ایک پہلے دور میں کوئی گناہ کرتا تھا اور سزا فوری ملتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک جن فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا اعمال دیکھتا ہے، انہی فرشتوں کے ہاتھوں اللہ پاک ہمارا رزق واپس دوبارہ بھیج رہا ہے. یہ بندہ میرا ہے، آج نہیں تو کل معافی مانگ لے گا، یہ پلٹ کر واپس آئے گا. جب اللہ پاک ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ بھی آ گیا، اس کے اندر رحمان بھی آ گیا، اس کے اندر رحیم بھی آ گیا. ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب میری عبادت کرو گے تو میں آپ کو فقر و فاقہ سے ختم کر دوں گا، آپ کی تنگیوں کو ختم کر دوں گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دوں گا، آپ کے رزق کی تنگی کو ختم کر دوں گا. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ اگر ہم اپنی زندگی گزار لیں، ہم کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا اترنا. یہ ہمارا مقصد ہے. جب ہمارا مقصد ہی یہ ہے، ہمارا دنیا میں آنا بھی یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا کام کرنا، برائی سے بچنا، خود بھی نیکی کا کام کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسروں کو بھی برائی سے بچانا. نماز پڑھنا، اذان ہو رہی ہے، کامیابی کا پیغام 5 دفعہ دیا جاتا ہے اور مسلمان ہے کہ اذان کی آواز کو اگنور کر رہا ہے، اللہ کے پیغام کو اگنور کر رہا ہے. وہ اگنور کر رہا ہے اس چیز کو کہ جس میں اللہ نے کہا
کہ میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا تھا؟ عبادت کے لیے نا، اور اس کے لیے میں نے صدا دلائی موزن کے ذریعے۔ اسباب کے پردوں میں اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، اپنا جو پیغام ہے وہ موزن کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اور آج ہم اگنور کیے بیٹھے ہیں اس پیغام کو، اگنور کیے بیٹھے ہیں اس ترجمے کو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسان کو، آپ اور میں انسان ہیں، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ان منزلوں کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کا غیر کچھ نہیں کرنے والا، سارا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سارے غیر کے بغیر پوری کائنات کا نظام چلا سکتے ہیں، چلا رہے ہیں، چلاتے رہیں گے۔ یہی میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ اس ایمان کی مشق کریں، بار بار دہرائی کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، کیوں کسی بادشاہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، لا الہ الا اللہ۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ یاسین، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، 1 دفعہ درود پاک پڑھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، 10 دفعہ رحمتیں آتی ہیں۔ اوے اللہ کی ایک رحمت آپ لوگوں کے لیے کافی ہے، 10 دفعہ رحمت کرتا ہے اللہ، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے آگے ہے۔ 1 روپیہ صدقہ کرتے ہو 10 گنا واپس آئے گا، جھکتے ہو، اندر کی میں ختم کرتے ہو، اللہ اور نور عطا کرتا ہے، تہجد پڑھتے ہو، اللہ مسکراتا ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہو، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، صلاۃ الحاجات پڑھتے ہو، ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی سخت امر پیش آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوری نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، فوری اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، کیونکہ ان کو مقصد پتا تھا کہ پیدا کس چیز کے لیے کیا گیا ہے۔ فوری نماز، فوری نماز۔ پھر نماز ظہر ہے، نماز ظہر بتا رہا ہے کہ آدمی اب نماز کا قیام کر، کچھ دیر کے لیے سستا لے، نماز پڑھے ظہر کی۔ ظہر سے پہلے نماز چاشت بھی ہے، وہ رزق کے لیے ہے، نفل ہے۔ یہ نوافل کی بھی عبادت آپ کو بتا رہا ہوں، فضائل بتا رہا ہوں میں۔ پھر نماز عصر ہے کہ اب شام کا وقت آ گیا ہے، واپس دن واپس جا رہا ہے۔ پھر مغرب ہے، اب بتا رہا ہے کہ دن ڈھل چکا ہے، پرندے گھروں کو واپس آ گئے ہیں، اے انسان تو بھی اپنے کاموں سے فرصت لے کے تھوڑی دیر میری عبادت کر، نماز پڑھ۔ پھر اوابین کے نفل ہیں، اس کا بھی بہت ثواب۔ پھر عشاء ہے کہ اے بندے اب رات ختم ہو چکی ہے، کہ اے بندے اب دن ختم ہو چکا ہے، رات آ چکی ہے، اب نماز پڑھ کے سو جا، بے فکر ہو کے سو جا۔ اگر آج 5 دفعہ خلوص نیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ مجھے یاد کیا، میرے کلام کو یاد کیا، میرے نبی کے طریقوں کو یاد کیا، میرے طریقوں کو یاد کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری زندگی میں پریشانیاں ہوں، دکھ ہو، غم ہو، تکلیف ہو؟ نہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانا شروع کر دیتا ہے
سارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھیں، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ مزمل پڑھیں، الف لام میم سجدہ پڑھیں، جو ہمارے نبی نے طریقے بتائے وہ کریں، اللہ کے طریقوں پہ، محمد کے طریقوں پہ عمل کریں، آپ کی زندگی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس مختصر سے بیان میں جتنی باتیں آپ کو بتا سکتا تھا، سمجھا سکتا تھا، مزید باتیں ہم اگلے بیان میں انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ تو میں یہی بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کلمے پہ اپنی زندگی گزاریں، ایک اللہ کی ہو کر رہیں، ایک اللہ کے ہو کے رہیں، اللہ کو سمجھیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہیں، جن کو جنت کی بشارت دے دی جائے اور جن کے لیے کائنات بنائی جائے، ان کا رونا ہماری امت کے لیے ذرا بیٹھ کے سوچئے گا ایک پل کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے روئے تھے، تب آپ کو احساس ہوگا۔ تو بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، سب کو میں ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کر لیں اور یقین صرف اللہ پر ہو کہ کرنے والی ذات اللہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، یا اللہ پڑھیں، کلمے کا ذکر کریں، ہر وقت ذکر میں زبان رکھیں، اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو نکھار دے گا، آپ کی نسلوں کو نکھار دے گا۔ اب دیندار بنیں، یہی چیزیں آگے اپنے گھروں میں بتائیں، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بھتیجی کو، اپنی بھانجی کو، اپنے بھابھیوں کو، گھروں میں جتنے بھی مستورات ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، سب کو یہ دین کی باتیں بتائیں، پہلے خود عمل کریں۔ جب مرد دیندار بن جاتا ہے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اور دیندار بن جائے آگے نسلوں تک دین جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، مجھے ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنے سننے والے ہیں ان سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، کیا پتا ایک شیئر سے کسی ایک نے عمل کر لیا ہو، اس کی زندگی بن جائے، اور کل کو میں مر جاؤں یا آپ مر جائیں، موت برحق ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، مگر کل کو جس نے عمل کیا ہوگا عمل ساتھ جائے گا۔ مال سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ پاک مجھے آپ کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ پاک سب مسلمانوں کی حفاظت کرے، میرے آپ کے سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے آگے جھکا کے رکھے، اللہ تعالیٰ صرف اپنا بنا کے رکھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی محنت آخری سانس تک کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کے آگے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ بیان کے اندر، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔